السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک نئی چیز لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر اردو کی اس سال سے نئی کتاب متعارف ہوئی ہے، اور یہ کتاب اب مارکیٹ میں بھی آ چکی ہے اور لوگ اس کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اردو میں جو متوقع پیپر ہیں آنے والے سال میں، یعنی جو 2024 میں آئندہ آنے والے سال میں جو پیپر کا پیٹرن ہوگا وہ آپ سے ڈسکس کر لیا جائے۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا سوال جو حصہ الف میں آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کثیر الانتخابی، اس میں آئیں گے 20 نمبر کے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ کتاب کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے، پوری کتاب کا پورے نصاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور خاص طور پر جو کتاب کی فہرست ہوتی ہے جس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے کہ کون سا ناول، کون سا انشائیہ، کون سا کالم، کون سی داستان اور کون سا طنز و مزاح کا سبق کس مصنف نے لکھا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور وہ جو روایتی ایم سی کیوز آتے ہیں کہ شہنشاہ غزل میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، شاعری صوفیانہ شاعری کا امام خواجہ میر درد کو کہتے ہیں، اردو غزل کے مسیحا حسرت موہانی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ تو آتے ہی ہیں، اس کو تو آپ 10 ایئر سے اور 5 ایئر سے پچھلے پیپر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آ جائیے سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 کا تعلق حصہ غزل سے ہے۔ آپ کی اس کتاب میں 9 شعراء کی کل 12 غزلیں ہیں، جس میں سے آپ چند ہی غزلیں کر لیں گے تو میرا ماننا ہے کہ آپ کے پیپر پورا انشاءاللہ اچھے سے ہو جائے گا، اور اس کے مارکس ہیں 10۔ اسی طرح کوشچن نمبر 3 ہے، جس میں ایک عبارت یا پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ، مصنف کے حوالے کے ساتھ۔ اس میں مضامین بھی شامل ہیں اور شخصیاتی مضامین بھی، اس کے نمبر ہیں کل 10۔ آ جائیے اگلے کوشچن کی جانب، اور جو میرا اگلا کوشچن ہے وہ ہے بند کی تشریح۔ بند کی تشریح کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر چوائس ہے کہ آپ کسی دی ہوئی نظم جس کا عنوان پیپر میں دیا گیا ہوگا، آپ اس کی کیا کریں گے؟ اس کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ بند کی تشریح ہو یا مرکزی خیال ہو، آپ شاعر کا مختصر سا تعارف ضرور لکھیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے بند کی تشریح یا مرکزی خیال کا، تو آپ کی اس نئی کتاب میں حصہ نظم میں کل 13 نظمیں دی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 13 شعراء کرام ہیں، جس میں جو چیدہ مجھے چیزیں پڑھنے سے حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ حمد سے حصہ نظم کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد نعت ہے، اور اس میں ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے جسے ہم کہتے ہیں منقبت، اور اس کے نمبر بھی کتنے ہیں؟ 10۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آتا ہے کوشچن نمبر 5، جس میں آپ کرتے ہیں خلاصہ سبق۔ اب نئے پیٹرن میں خلاصہ سبق کر لیجئے، یعنی سبق کا خلاصہ لکھیے، یا پھر کچھ مختصر سوالات کے جوابات آپ کو لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات یا خلاصے کن مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں؟ جس میں آپ کو دیا ہے انشائیہ، کالم، ناول، داستان اور طنز و مزاح۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے اور جیسے جیسے کتاب پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ میرے اس بات کے ہم خیال اور معترف ہوتے جائیں گے کہ آپ کی یہ کتاب پچھلی کتاب کی بنسبت اس کے اندر پڑھنے کا جو مواد ہے، مٹیریل ہے، وہ پچھلی کتاب سے زیادہ ہے۔ آ جائیے حصہ جیم کی جانب، جس کو ہم کہتے ہیں طویل سوالات۔ اس کا کوشچن نمبر 6 اصل میں شاعری پر تبصرے پر مشتمل ہے، جس میں وہی روایتی شاعر جو آپ فرسٹ ایئر میں جن کی شاعری پر تبصرہ یاد کر آئے ہوں گے، یعنی کہ خواجہ میر درد، میر تقی میر اور مرزا غالب، یہ 3 شعراء کرام کی شاعری پر تبصرے ضرور یاد کیجئے گا، اور اس کے مارکس ہیں 20، یعنی 20 نمبر کا یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 7 کی جانب آتے ہیں، جو ہے نثر نگاری پر تبصرہ، اور نثر نگاری پر تبصرے پر پہلے 5 نثر نگار جو میں وقتاً فوقتاً ایگزام سے قبل، میں نے یہاں لکھا ہے قبل از امتحان، تو امتحان سے قبل میں آپ کو 3 نثر نگار یا 4 نثر نگار مزید بتا دوں گا، جس کی آپ تیاری کیجئے گا، اور یہ کل اس کا میزان ہو جائے گا 100۔ اردو جیسے مضمون کو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں۔ اردو میں اگر آپ کو اچھے نمبر لینے ہیں تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو مطالعے کا شوق ہونا چاہیے، کتاب سے آپ کو رغبت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے، جو آپ کا طرز تحریر ہے، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ لکھتے صحیح ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو ایگزامنر پر وہ زیادہ اچھے امپریشن نہیں ڈالتا، اور آپ کو ایوریج مارکس مل جاتے ہیں۔ تو ابھی پورا سال پڑا ہوا ہے، محنت کیجئے، اپنی رائٹنگ کو امپروو کیجئے، کٹ مار کر لیجئے، اس سے ہیڈنگ ڈالیے، اور کتاب میں جس طرح سے کسی چیز کو لکھا جاتا ہے کوشش کیجئے کہ آپ ہیڈنگ ویسے ہی بنائیں جیسے کتاب میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟
اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لیکچر اچھا لگا ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سید اطہر علی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔